السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو عجیب نامی بادشاہ کی کہانی کا آخری پارٹ نمبر 6 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ عاقبۃ الفضول، فضول کاموں اور باتوں کا انجام۔ ففتح الحجرۃ الاولی فرأى حدیقۃ جمیلۃ لم یر فی حیاتہ مثلها۔ اس نے پہلا کمرہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت باغ ہے کہ اس قسم کا باغ اس نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ فقضى يومه بين أزهارها العطرة مبتهجا مسرورا۔ اس نے پورا دن خوشی خوشی اس باغ کے معطر پھولوں کے درمیان رہ کر گزارا۔ وفي اليوم الثاني فتح الحجرة الثانية فرأى من الطيور المغردة أشكالا وألوانا لم يرها۔ دوسرے دن اس نے دوسرا کمرہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ چہچہانے والے مختلف شکل و صورت اور مختلف رنگوں کے پرندے ہیں کہ اس قسم کے پرندوں کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ وقضى يومه مسرورا بغنائها الساحر۔ اس نے ان پرندوں کے دلکش نغموں کو سن کر خوشی خوشی اس دن کو بھی پورا کیا۔ ورأى في الثالثة كنوزا مملوءة بالذهب۔ اور تیسرا کمرہ کھولا تو اس کو سونے سے بھرا ہوا پایا۔ وفي الرابعة اقداسا من اللآلی۔ اور چوتھے میں موتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وفي الخامسة ما لا يحصى من المرجان والیاقوت۔ پانچویں میں یاقوت و مرجان اور دیگر قیمتی لاتعداد اور ناقابل شمار پتھر تھے۔ وهكذا حتى جاء اليوم المتمم للأربعين ولم يبق إلا الحجرة الأخيرة التي حذرته الجواری من دخولها۔ یہاں تک کہ وہ دن آیا جو 40 کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ آخری کمرہ باقی رہ گیا جس میں داخل ہونے سے لڑکیوں نے اس کو چوکنا کیا تھا۔ فوقف مترددا نحو ساعة ثم دفعه فضوله إلى دخول هذه الحجرة ولم يكتفي بكل ما رآه في ذلك القصر من العجائب۔ وہ تھوڑی دیر تک تو تذبذب و تردد کی حالت میں رہا، پھر اس کے بیکار اور فضول کام نے کمرے میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا، اور اس کے محل کے عجائبات اور کمیاب خزانوں کو دیکھنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا۔ والکنوز النادرہ، یعنی کمیاب اور نادر خزانہ، اس کو دیکھنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا۔ ونسی نصیحت الجواری، اور لڑکیوں کی نصیحت نصیحت الجواری و نصیحت العور، اور لڑکیوں کی نصیحت اور کانوں کی نصیحت کو فراموش کر دیا۔ وما ان دخل الحجرة حتى وجد حصانا جمیل الشکل معدا للرکوب فدفعه الفضول الى رکوبه،
جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت شکل و صورت والا گھوڑا ہے جو سواری کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے فضول کام نے اس پر سوار ہونے پر اس کو آمادہ کیا۔ وما عندکبہ حتی طار بہ الحصان فی الفضا وکان ھذا الحصان جنیا۔ جیسے ہی وہ اس گھوڑے پر سوار ہوا وہ گھوڑا اس کو لے کر فضا میں اڑ گیا، اور یہ گھوڑا در حقیقت ایک جن تھا۔ وما زال طائرا بہ مدتا من الزمن ثم هبط به الى الارض والقاه على ظهره وضربه بذیلہ فی عینہ الیمنی فعورها۔ اور وہ ایک مدت تک اس کو لے کر اڑتا رہا، پھر اس نے اس کو زمین پر اتار کر اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اس کی داہنی آنکھ میں اپنے دامن کے ذریعے مارنے لگا، جس کی وجہ سے وہ کانا ہو گیا۔ ولما افاق الملک عجیب من ذہولہ وجد نفسہ فی قصر الجزیرۃ بین رفاقہ العور فأسوہ ای صبروہ ورحبوا به وقالوا له لقد دفعك الفضول الى مثل ما دفعنا الیہ ولقیت من الجزاء مثل ما لقینا وهذه عاقبۃ كل من يدخل فيما لا يعنیہ۔ جب عجیب بادشاہ کو کچھ افاقہ ہوا اور ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جزیرے کے محل میں اپنے کانے دوستوں کے درمیان ہیں۔ انہوں نے اس کو تسلی دلائی اور صبر کرنے کی تلقین کی اور اس کا استقبال اور خیر مقدم کیا، اور کہا کہ تیرے فضول کام نے ہماری طرف تجھے بھی اس مصیبت یعنی کانا ہونے میں گرفتار کر دیا۔ ہم بھی فضول کام کی وجہ ہی سے اس مصیبت کا شکار ہوئے جس مصیبت کا تو شکار ہوا ہے، اور یہی ہر ایسے شخص کا بدلہ ہے جو فضول اور بیکار کاموں اور باتوں میں مشغول و مصروف رہے۔ خاتمۃ القصہ، قصے کا اختتام، قصے کا اینڈ۔ وبقي الملك عجیب عدة أيام وهو في ضيافة العوران العشرة حتى أتاح الله له فرصة الذهاب إلى بلده في سفينة مرت على تلك الجزيرة فودع رفاقه العوران۔ عجیب بادشاہ چند دن تک 10 کانوں کا مہمان بن کر رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شہر کی طرف جانے کا اس کو موقع فراہم کیا، اس کشتی میں جو اس جزیرے کے پاس سے گزرتی ہے۔ اس نے اپنے کانی دوستوں کو الوداع کیا یعنی خدا حافظ کہا۔ ولما وصل إلى بلده استقبله وزیرہ وأهلہ وشعبہ احسن استقبال وفرحوا برجوعہ إلى مملکتہ اکبر الفرح۔ جب اپنے شہر پہنچا تو اس کے وزیر، اس کے گھر والے اور اس کی عوام نے اس کا بھرپور استقبال کیا، اور اس کے مملکت پر لوٹنے کی وجہ سے وہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ولما سألہ اہلہ عن سبب غیبتہ الطویلہ قص علیہم کل ما لقیہ فی رحلتہ من العجائب وأمر وزیرہ بکتابۃ هذه القصہ لتكون عبرة لكل من يدفعه الفضول إلى الدخول فيما لا يعنيه۔ جب اس کے اہل نے اس کے اس طویل غیبوبت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنے سفر میں دیکھی ہوئی تمام عجائبات بیان کر دی، اور اپنے وزیر کو اس قصے کے لکھنے کا امر و حکم فرمایا تاکہ اس میں ہر اس شخص کی عبرت کا سامان ہو جائے جو بیکار اور فضول کاموں میں مصروف و مشغول ہوتا ہے۔ وَكَتَبَ عَلَى بَابِ قَصْرِهِ تِلْكَ الْجُمْلَةَ الْحَكِيمَةَ مَنْ دَخَلَ فِي مَا لَا يَعْنِيهِ لَقِيَ مَا لَا يُرْضِيهِ۔
اور اس نے اپنے دروازے پر یہ حکمت سے بھرا ہوا جملہ من دخل فی ما لا یعنیہ لقی ما لا یرضیہ لکھ دیا۔ وعاش الملک عجیب بقیت عمرہ یحکم بین رعیتہ بالعدل ولم ینس طول حیاتہ ما جرہ علیہ الفضول۔ بادشاہ نے اپنی بقیہ زندگی اپنی رعیت میں انصاف سے کام لیتے ہوئے بسر کی اور اپنی پوری زندگی اس مذکورہ واقعے کو نہیں بھولا جس کا سبب فضول کام بنا۔ سامعین و ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔